بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس جاری و ساری ہیں۔ جو گزشتہ سبق دیا گیا تھا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جو عمرہ ادا کیا تھا، جس کو عمرۃ القضاء کا نام دیا جاتا ہے، اس کا بھی بیان تھا۔ اسی طرح جنگ موطا جو ہوئی تھی اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے تھے کہ جنگ موطا کیوں پیش آئی، تو جنگ موطا کیسے ہوئی تھی وہ آج پڑھیں گے۔ اس کے اسباب کل والے سبق میں دیا گیا تھا۔ تو جنگ موطا کے بارے میں یہی ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خط لے کر، پھر اس پر کنی کفار نے ان پر حملہ کیا، جس وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا جنگ کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کبھی بھی جنگ کی ابتدا اسلام کی جانب سے نہیں ہوتی۔ کوئی کفار سازش کرتا ہے یا صلح کو توڑتا ہے یا پھر مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا جواب دینے کے لیے جنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابتداً کبھی بھی شروعات جنگ کی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ہم نے پہلے بھی جنگ بدر پڑھی، جنگ احد پڑھی، جنگ خندق پڑھی، تو ان تمام چیزوں کے اندر، تمام جنگوں کے اندر ہمیں پہلے اسباب بیان کیے گئے، اسباب بتائے گئے کہ یہ جنگیں کیوں ہوئیں، اسباب کیا پیدا ہیں، کیا وجوہات، کیا ماحول بنا کہ یہ جنگیں پیش آئیں۔ تو کبھی بھی اسلام جنگ کو پہلے تو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اسلام جنگوں کے اندر بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو ان نقصان سے زیادہ نقصان ہوتا ہے فتنہ پھیلانے کا، مسلمانوں پر، انسانوں پر ظلم کرنے کا۔ تو پھر بڑے نقصان کو ختم کرنے کے لیے جو چھوٹا نقصان ہے، نقصان تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ظاہری طور پر جو نقصان نظر آتا ہے تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ درس کے اندر جنگ جو موطا ہوئی تھی اس کے اسباب بیان کیے گئے تھے۔ آج جنگ موطا پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ غزوہ موطا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملی کہ خود قیصر روم 1,00,000 فوج لے کر موجود ہے، اس کے ساتھ مزید 1,00,000 عیسائی عرب بھی موجود ہیں، عرب بھی شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے، عبداللہ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موطا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لشکر کو ترتیب دیا گیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی تبوک کے بعد معان آ رہا ہے، اس کے بعد موطا کا مقام آ رہا ہے۔ تو یہ نقشہ اس جنگ کو، اس علاقے کو واضح کر رہا ہے۔ تو انسانی تاریخ کا عجیب مارکہ یہاں پیش آیا کہ 3,000 جان بازوں کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھال لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ہی یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ 1,00,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سالم واپس آ گئے، جبکہ دشمن کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔ فتح مکہ کے اسباب،
حدیبیہ میں ہونے والی صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو خزاعہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، مقتولوں کی دیت ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کرو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے مدینہ شریف روانہ کیا، مگر ان کی نہ سنی گئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدہ کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے مکہ جا کر ساری صورتحال سرداران قریش کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ تو کفار قریش کہنے لگے، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ تو یہ صلح ہے، نہ ہمیں اطمینان ہو، نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی تھی فتح مکہ، لیکن جنگ تو نہیں ہوئی تھی، بغیر جنگ کے فتح مکہ ہوا تھا 20 رمضان کو۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو جنگ موتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سوال ہو تو پوچھ لیں۔